یا وارث یا وارث یا وارث المدد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الوارث الکریم۔ روحانی و عدالتی معاملات جو متعلق درگاہ وارثی ہے، اس کے متعلق گفتگو سماعت فرمائیں۔ اللہ پاک جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ وہ آدم کا پتلا بنا کر اس میں سما گیا ہے۔ دل میں خدا کی سمائی ہے۔ دل کا راستہ خدا تک جاتا ہے، بدن کا راستہ خدا تک نہیں جاتا۔ دل وہ دل ہے جو خدا خانہ ہے، جس پر خدا کی تجلی کعبہ معظمہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ دل گزرگاہ رب جلیل ہے، اس کے جلال اور جمال کا نور پھیلا ہوا ہے، مگر اس کو دیکھنے کے لیے دل کی آنکھ کھلی ہونی چاہیے۔ مولوی ملا کیا جانے، جن کی آنکھ کھلی ہے وہ جانے۔ خدا کے نور کی تجلی سفید ہے، رسول کے نور کی تجلی ہری ہے، اور مرشد کے نور کی تجلی زرد ہے۔ حضور انور وارث پاک کو زرد رنگ کا احرام باندھنا پسند تھا۔ گاہے آپ ہرے رنگ کا احرام باندھتے تھے، کسی وجہ سے 3 رنگ کا احرام باندھنا ممنوع ہے۔ سفید، سیاہ اور لال رنگ کا احرام شریف فقراء وارثی نہیں باندھتے ہیں۔ فقراء وارثی احرام رنگین کی وضع میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ جو فقراء وارثی وضع کے پابند و حضور انور وارث پاک کی پیروی کرتے ہیں، وہی شبیہ وارث، تصویر وارث اور آئینہ وارث ہیں۔ ان کی شان میں حضور انور وارث پاک نے فرمایا ہے، یہ ہاتھ و ہاتھ ایک ہے، اور فرما جس نے ہمارے فقیر کو خوش رکھا اس نے ہم کو خوش رکھا، اور جس نے ہمارے فقیر کو رنج دیا بلا شک مجھ کو رنج دیا۔ احرام شریف خدائی لباس اور خدا کے دربار کی وردی ہے، اس کا رنگ بھی خدائی ہے۔ خدا والے خدا کی محبت میں خدائی لباس میں ملبوس رہتے ہیں۔ بجز حضور انور وارث پاک کے کسی پیران طریقت نے احرام رنگین کی وضع میں زندگی بسر نہیں کیا ہے۔ آپ 72 سال تک احرام رنگین کی وضع میں زندگی بسر کرتے ہوئے وصال کیا، اور آپ کے جسم پاک کو احرام رنگین زرد میں لپیٹ کر اس مقام پر دفن کیا جہاں ایک عظیم الشان روضہ تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہلے پرانی خانقاہ تھی، جس میں آپ اپنے فقیر احرام پوش کے ساتھ قیام فرماتے تھے اور تعلیمات وارثی دیا کرتے تھے۔ آپ کی تعلیم و تربیت میں رہ کر جس نے فقیری اور مریدی زندگی بسر کی، ان میں مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، پارسی وغیرہ تھے۔ ان کی ہدایت کے لیے آپ نے تعلیم تلقین اور ارشاد فرمائے، جو وارثیوں کے لیے دستور العمل ہے۔ نقلی احرام پوشوں سے ساودھان، اصلی احرام پوش فقیروں کو کیسے پہچانے، یہ بات محمد حسنین وارثی چینل سے وائرل ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے نقلی مریدوں سے ساودھان اور اصلی مریدوں کو کیسے پہچانے۔ وارثیت میں سجادہ نشینی اور خلافت کی نفی ہے، مگر جو نقلی سجادہ کے ذریعے سے سلسلہ وارثیہ میں داخل ہوتے ہیں، کیا وہ اصل میں مرید ہیں؟ جو نقلی سجادہ کو اپنا پیر مانتے ہیں اور ان کو سما محفل میں سجادہ کی حیثیت سے دیکھتے ہوئے ان کا ہاتھ چومتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں نذرانے دیتے ہیں، کیا وہی اصلی مرید ہیں؟ احرام پوشوں کو بدنام کرنے کی سازش میں جو لوگ ملوث ہیں، ان کو احرام شریف سے عقیدت نہیں ہے۔ عقیدت سے
فیض کا دروازہ کھلتا، وہی لوگ فیض سے محروم ہیں جو احرام شریف سے عقیدت نہیں رکھتے۔ احرام شریف اس ذات محمود الصفات نے باندھا ہے جن کے اوصاف عشق و فقر سے مملو ہیں۔ احرام کی عظمت کو کچھ لوگ سمجھتے ہیں، احرام سے ملتا ہے رستہ میرے وارث کا۔ قوم شیعہ نے اصحاب رسول کے کردار کشی میں کوئی کمی نہیں رکھا۔ جو اصحاب نے اللہ کے رسول کی صحبت میں رکھ تعلیم و تربیت پر اور جن لوگ جو جنگوں میں شامل ہو کر درجہ شہادت پر فائز ہوئے، ان کی کردار کشی کسی حالت میں درست نہیں ہے۔ غدیر کے روز خم کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ حضرت مولا علی علیہ السلام سے بیعت ہوں۔ آخر میں ایک منافق حارث نامی اٹھا اور گستاخانہ لہجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا۔ اختصاراً یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ توحید، نماز، روزہ اور حج زکوٰۃ کا آپ نے حکم دیا، ہم نے مان لیا، اب آپ اپنے داماد کو ہم پر مولا مقرر کرتے ہیں۔ اے خدا، یہ بات سچ ہے تو آسمان سے پتھر گرے میں ہلاک ہو جاؤں۔ اسی وقت آسمان سے پتھر اس منافق پر گرا، وہ ہلاک ہو گیا۔ صرف مسلمان ہی منافق نہیں ہوتا ہے، مرید بھی منافق ہوتا ہے۔ جو جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے اور امانت میں خیانت کرے، وہ منافق ہے۔ حضرت مولا علیہ السلام کے بغض سے منافق پہچانے جاتے ہیں اور حضرت مولا علی علیہ السلام کی محبت سے مومن پہچانے جاتے ہیں۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا کہ دنیا میں قابل تعریف وہ شخص ہے جس کے دل میں کسی کی طرف سے بغض کینہ نہ ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت ہے۔ اور فرمایا بغض و عناد کی اصل دنیا کی رفت و منزلت کی محبت ہے، اس لیے غبار نفاق سے اس کا دل صاف ہوتا ہے جس کی نگاہ میں دنیا و جاہ کی قدر و عزت نہ ہو۔ ان دونوں ارشادات کو کسوٹی بنا کر گستاخوں اور دشمنوں کی فہرست مرتب کرا لی جائے اور دیکھا جائے کہ ان میں سر فہرست کون ہے۔ اصل پنجتن پاک کی محبت ہے، باقی فروعات ہیں۔ حضور انور وارث پاک کے واسطے سے پنجتن پاک کی محبت کا سلسلہ دراز ہے۔ قول و فعل اور کردار سے خطرناک بد اعتقادی اور بد عقائدگی ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے عقیدت اور عقیدہ کو درست رکھے، ورنہ تمام عبادت عقارت جائے گی۔ درگاہ وارثی ایسوسی کا مینجمنٹ دستورالعمل وارثی کے مطابق ہونا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ اب پرانے فقراء اور مریدین دنیا سے جا چکے اور نئے فقراء اور مریدین آ چکے ہیں، ان کو تعلیم اور تربیت دینے والا کوئی نہیں رہ گیا ہے اور مینجمنٹ اسٹیج سے کوئی انتظام نہ کبھی ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وارثی صلاحیت والے مریدین اور فقراء بہت کم تعداد میں رہ گئے ہیں۔ زیادہ تر وہ لوگ جوروں بچوں کی محبت میں گرفتار ہیں اور کھانے کمانے میں مصروف ہیں۔
ان میں وارثی بیداری پیدا کرنے کے لیے انقلابی اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے سلسلے میں حضور انور وارث پاک کی تجلی درکار ہے۔ آپ کا فیض اور تصرف کا سلسلہ نہ بند ہوا اور نہ کبھی بند ہو سکتا ہے، مگر جن کی طلب سچی ہے وہ آج بھی فیض پاتے ہیں اور ان کی زندگی وارثیت کے رنگ میں ڈھلی ہوئی ہے۔ طریقہ وارثیہ کی مشق درگاہ وارثی کے اندر نہیں ہو رہی ہے، جبکہ ان کا انتظام مینجمنٹ ٹرسٹ کی جانب سے کیا جانا چاہیے۔ طریقہ وارثیہ کی مشق سے صلاحیت روحانی پیدا ہوتی ہے۔ مینیجر ٹرسٹ کو درگاہ وارثی میں طریقہ وارثیہ کی مشق کا انتظام کرانا چاہیے۔ وہ بلڈنگ بنانے اور زمین خریدنے میں دلچسپی لیتے ہیں اور پریوار اور بھرشٹاچار میں ملوث ہیں۔ وارثی سماج اور پریوار کی اصلاح اور فلاح اور تعلیمات وارثیہ میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں۔ ابھی تک لوگوں میں جو دلچسپی ہے وہ کم ہی پائی جاتی ہے۔ جو لوگ ہیں وہ حرص و طمع میں گرفتار ہے، جن کی وجہ سے انتظام درگاہ میں بدنظمی پھیلی ہوئی ہے، اور جو نوکر ٹرسٹ ہیں وہ بھی حرص و طمع میں گرفتار ہیں۔ مینیجر ٹرسٹ حلقہ فقراء وارثی کے ساتھ سہیوگ نہیں کرتے ہیں۔ حلقہ فقراء وارثی کے پاس بلڈنگ اور خزانہ نہیں ہے۔ ٹرسٹ مینجمنٹ کے پاس بلڈنگ اور خزانہ ہے۔ درگاہ وارثی کے اندر ماحول فقرائی ہونا چاہیے، تبھی فقراء وارثی کا وقار اور عظمت قائم رہ سکتی ہے۔ جبکہ وقار و عظمت خاک میں مل چکی ہے، ان کو خدیڑ کر اپمانت کیا جاتا ہے اور ان کو دھمکی دی جاتی ہے، احرام اتار کر دیوان سے باہر کر دیا جائے گا اور نہ درگاہ وارثی میں نشستگاہ اور پناہ و ٹھہرنے کا بندوبست کیا جائے گا۔ یہی دھمکی فقراء وارثی کو خوفزدہ رکھا ہے۔ ان میں بھی کچھ حرص و طمع میں گرفتار ہو کر مینیجر ٹرسٹ کا ہاتھ چومتے ہیں اور ان کو ان کے ہاتھ میں نذرانہ دیتے ہیں اور اس کی جی حضوری کرتے ہیں۔ اور یہی حال حلقہ فقراء وارثی سے منسلک فقیروں کا ہے۔ ان کو اتر پردیش گزٹ بارہ بنکی کے مطابق مسلم بلڈنگ کے کمرہ جات میں ٹھہرنے کا حق حاصل ہے۔ عبادت اور رسومات کی ادائیگی کی انجام دہی اور ان کو نشستگاہ لگانے کا حق حاصل ہے۔ رسومات میں بیعت و احرام پوشی نظر خوانی کے سلسلے میں سہولتیں مہیا کرانا ٹرسٹ مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے اور ان کو درگاہ وارثی کی خدمت کرنے کا حق حاصل ہے اور ان کو درگاہ مینجمنٹ میں لیا جائے تاکہ فقیر بھی مینجمنٹ کو سنبھالے، مگر ایسا نہیں ہو پا رہا ہے۔ جس طرح سے درگاہ وارثی ایسوسی ایشن کے 4 ممبر ٹرسٹ مینجمنٹ میں لیے جاتے ہیں، اسی طرح حلقہ فقراء وارثی کے 4 فقراء ٹرسٹ مینجمنٹ میں لیے جائیں، تبھی انتظام درست ہو سکتا ہے۔ حق اور انصاف کی لڑائی تب تک جاری رہے گی جب تک لوگوں کو حق و انصاف نہیں مل جاتا ہے۔ اس لیے دفعہ 92 CPC کے تحت عدالت ضلع جج بارہ بنکی میں مقدمہ داخل کر دیا گیا اور حضرت حاجی وارث علی صاحب کے وارثین کے فیصلے کے لیے مانگ کی گئی ہے۔ چناوی نیاموں کے خلاف ٹرسٹ کمیٹی کے ممبران اور عہدیداران
کا چناؤ ہو رہا ہے ان کے بارے میں بھی عدالت سے فیصلہ ہونا ہے۔ جو درگاہ وارسی کے چڑھاوے، آمدنی، چندے وغیرہ کے معاملات ہیں ان میں بھی خرد برد ہو رہا ہے، ان کے بارے میں فیصلہ عدالت سے ہونا۔ ناچیز نے حق کی آواز بلند کر دیا اور 5 فقراء وارسی اور 7 مریدین وارسی نے مل کر عدالت ضلع جج بارابنکی میں ساموہک حق کے لیے چارہ جوئی کر دیا ہے۔ جو بھی عدالت فیصلہ معاملات ہذا کے بارے میں دے گی ان کو سبھی لوگ مانیں۔ آخری فیصلے تک انتظار ضروری ہے۔ ہار جیت ہونے پر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک لوگ جائیں گے، بس فیصلے کا انتظار کریں۔ جو افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ لڑائی جھگڑا، فتنہ اور فساد کی زمین تیار کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو اتر پردیش سرکار کے ہاتھوں میں درگاہ وارسی کا مینجمنٹ آ جائے گا اور وہی دیکھ ریکھ کریں گے اور وہی درگاہ وارسی کے اندر غنڈہ گردی، ظلم و ستم، بھرشٹاچار، پریوارواد کو ختم کرنے کے اہل ہیں۔ انہی کے ذریعے سے ٹھوس اقدام ہو سکتا ہے۔ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، افواہوں کا بازار گرم ہے، تنقید کا دور چل رہا، ہر ایک کی عزت، آبرو، جان مال کو خطرہ بڑھتا جا رہا، جو حق کی آواز بلند کر رہا ہے اور حقداروں کا حق دلانے کی مانگ اٹھائی، ان کی جان کو زیادہ خطرہ ہے۔ خصوصاً حاجی وارث علی شاہ موسولیم ٹرسٹ کے ممبران اور عہدیداران میں ٹرسٹ مینیجر سب کچھ کرنے کی تیاری کر چکا ہے اور ان کی جانب سے اور ان کے حامیوں کی جانب سے افواہیں، فتنہ، فساد اور جھگڑے کی باتیں اور تنقیدیں ہو رہی ہیں۔ اتر پردیش سرکار معاملات کو گمبھیرتا سے دیکھے تو بہتر ہے اور اس سلسلے میں ٹھوس اقدام کرے اور ماننیہ مکھیہ منتری اتر پردیش سرکار کی طرف سے کوئی بڑا فیصلہ لیا جائے تو بہتر ہوگا۔ ماننیہ مکھیہ منتری اتر پردیش سرکار کے کاریالے میں جو معاملات ہذا کے بارے میں درخواست پڑی ہے ان کی سنوائی ہونی ہے۔ سی جی ایم بارابنکی کی عدالت میں جان مال کے خطرے کی درخواست دی جا سکتی ہے اور اعلیٰ حکام کے وہاں بھی درخواست دی جا سکتی ہے۔ تمام معاملات ہذا کی جانچ اور پڑتال بڑے پیمانے پر ہونی چاہیے، ورنہ معاملات طول پکڑنے پر کوئی بھی اپریہ گھٹنا گھٹ سکتی ہے۔ ہم وارثیوں کو محبت و اتفاق رکھنے کی توفیق حضور انور کی جانب سے بطفیل پنجتن پاک عطا ہو جائے۔ یا رب العالمین، ہماری اپیل اور التجا اور عرضی پر نظر رحمت فرما کر پنجتن پاک کے صدقہ و طفیل میں حق کا نظام قائم کیا جائے اور درگاہ وارسی دیوا شریف میں جو بدعنوانی اور بد نظمی پھیلی ہوئی ہے وہ ختم کی جائے۔ یا وارث یا وارث یا وارث۔